أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے بے حد مہربان انتہائی رحم والے. یہ مبارک سورۃ الزلزال یا سورۃ الزلزلہ ہے. اکثر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس صورت کا موضوع موت کے بعد کی زندگی ہے. اس میں قیامت کے بعض احوال کا تذکرہ ہے، بعض خطرات کا تذکرہ ہے. پھر اخیر میں اللہ رب العزت کے اس بے لاغ قانون کا اظہار ہے کہ جو بھی ذرہ برابر نیک عمل کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر غلط کام کرے گا وہ بھی اپنے کام کو دیکھے گا. اللہ کے نام سے بے حد مہربان نہایت رحم والے. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا کر رکھ دی جائے گی. جب زمین پر زلزلہ آئے گا، اس کا اپنا زلزلہ، زلزالہ اللہ نے فرمایا، یعنی کسی اور چیز کا اثر زمین پر نہیں پڑے گا، بلکہ براہ راست زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا، اور ایسا زلزلہ آئے گا کہ سب کے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے اور پوری زمین تہس نہس کر کے رکھ دی جائے گی اور تمام انسان ختم ہو جائیں گے. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ ایک غیر معمولی چیز ہے. جس بات کو اللہ تعالیٰ شیء عظیم کہہ رہا ہے، ایک غیر معمولی واقعہ ہے، تو پھر اس سے کس قدر خبردار رہنے کی ضرورت ہے اور کس قدر اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. یہ پہلے نفخے کے وقت ہوگا، جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا. 2 سور پھونکے جائیں گے. پہلے نفخے کے وقت زمین پورے طور پر ہلا دی جائے گی اور زمین اپنا سارا بوجھ نکال کر باہر کر دے گی. یہ پہلے نفخے میں بھی کچھ ہوگا اور دوسرے نفخے میں بھی ہوگا، لیکن زمین کا جو زلزلہ ہے وہ عین قیامت ہے. قیامت کی نشانی نہیں بلکہ اصل قیامت ہی ہے کہ وہ قیامت آ گئی. دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، کہ زمین اور پہاڑوں کو لیا جائے گا اور دونوں کو یک بارگی ایک ساتھ کوٹ کر رکھ دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، یعنی کہ قیامت آ جائے گی. ایک اور مقام پر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، کہ جب زمین کو جھٹکوں پر جھٹکے دیے جائیں گے، زبردست زلزلہ اس پر آ جائے گا، اسے پوری شدت کے ساتھ ہلا کر رکھ دیا جائے گا اور پہاڑ پوری طرح پیس کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو وہ پہاڑ بکھری ہوئی دھول بن جائیں گے، ایک غبار پریشاں کی طرح۔ اس طرح آہستہ آہستہ پہاڑ اپنا وجود کھو دیں گے۔
یہ زمین کی ایک کیفیت ہوگی۔ زلزلے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ چند سیکنڈ کا زلزلہ آ جائے تو اس میں لاکھوں لوگ بسا اوقات لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور یہاں تو چند سیکنڈ کا زلزلہ بعض خاص مقامات پر ہے، اور یہاں تو پوری زمین ہلا دی جائے گی۔ وہ ایک زلزلہ برپا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک زبردست چیخ بھی سنائی دے گی، جسے قرآن کریم نے صاخہ کہا ہے۔ کان کے پردے پھاڑ دینے والا ایک دھماکہ ہوگا، اور انسان کی طاقت ایک حد تک چیزوں کو برداشت کرتی ہے، اس کے بعد میں جب وہ چیز برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ تو یہ نفخ اولا کے وقت جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، یہ کیفیت ہوگی جس کے بعد پھر تمام انسان ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے، کوئی ایک بھی زندہ متنفس باقی نہیں رہے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال باہر کر دے گی، سارے بوجھ۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، خود خالی ہو جائے گی۔ نفخ ثانیہ کے وقت بالخصوص یہ چیز ہوگی کہ دھڑا دھڑ زمین اپنے سارے بوجھ نکالے گی، یا نفخ اولا کے وقت بھی ہوگی یہ کیفیت، اور دوسرا جب نفخہ ہوگا اس وقت بھی یہ کیفیت ہوگی کہ زمین کی ساری چیزیں اوپر کو آ جائیں گی، اندر کا سارا بوجھ وہ سب اوپر پھینک مارے گی، خود خالی ہو جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین اپنے اندرون کو سب اوپر ڈال دے گی، اگل دے گی، ایک اعتبار سے ساری چیزیں اگل دے گی اور خود خالی ہو جائے گی۔ یہ نفخ ثانیہ کے وقت ہوگا۔ ان دو آیتوں کو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، جس دن ایک زبردست زلزلہ زمین کو ہلا ڈالے گا، اس کے پیچھے ایک اور ویسا ہی آئے گا۔ ترجف الراجفہ سے مراد نفخ اولا ہے، تتبعها الرادفہ سے مراد نفخ ثانیہ ہے، جس میں تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ تو پہلا نفخہ زندوں کو مردہ کر دے گا، اور دوسرا نفخہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ زمین اپنی ساری چیزیں نکال باہر کر دے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے تقیع الارض افلاذ کبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے نکال نکال کر باہر کر دے گی، جیسے سونے چاندی کے ستون، سونا بکھرا پڑا ہے، چاندی بکھری پڑی ہے۔ قاتل آئے گا اور کہے گا کہ میں نے اسی کے لیے قتل کیا تھا۔ قاطع رحم کہے گا، جس نے رشتوں کو توڑا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میں نے اسی کی وجہ سے اپنے سارے رشتے منقطع کر لیے تھے۔ چور کہے گا کہ اسی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ سب اس مال کو چھوڑ کر چل دیں گے، کوئی نہیں لے گا، یعنی مال کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، قیامت آ چکی اور اللہ رب العزت کی عدالت ہوگی۔ وہاں کسی کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں ہوگی، مال وہ دیکھیں گے لیکن سارا مال وہ چھوڑ کر چل دیں گے۔ اس مال کو تو ایسے بھی فنا ہونا ہی ہے۔ پھر زمین اس کے بعد میں پوری طرح سپاٹ کر دی جائے گی۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کے لیے باعث زینت بنایا ہے، اسے نہایت پرکشش بنایا ہے، تاکہ ہم انسانوں کی جانچ کریں، انسانوں کو آزمائیں کہ کون عمل کرنے کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، یعنی کون اس کی زینت پر فریفتہ ہو کر اپنے مقصد کو فراموش کر دیتا ہے، اور کون عملی زندگی میں آگے رہ کر اپنے آپ کو سب سے بہتر ثابت کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور زمین پر جو کچھ ہے ہم ان تمام کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے، ساری چیزیں ختم ہیں، تا حد نگاہ ایک سپاٹ زمین ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزیں بھی، چاہے پہاڑ ہوں، درخت ہوں، ان تمام کا صفایا کر دیا جائے گا، اور انسانوں نے جو چیزیں بنائی ہیں، گھر ہیں، مکانات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کا صفایا ہوگا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً،
کہ اس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، اس طرح چلائیں گے کہ پہاڑ پھر اپنا وجود کھو دیں گے، وہ ذرات کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے، گویا پہاڑ ذرات کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین کا ایک حصہ بن جائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بالکل کھلی پڑی ہے، اندر کا سارا بوجھ اس نے باہر نکال دیا اور زمین پورے طور پر کھل گئی، ایک مسطح چٹیل سپاٹ میدان بنا دی گئی، اور تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا، بس وہاں انسان ہوں گے اور اللہ رب العزت کی عدالت قائم کی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے سارے بوجھ کو، ثقل اور ثقل کی جمع اثقال ہے، بوجھ کو کہتے ہیں، اندر کا سارا بوجھ وہ سب اوپر پھینک مارے گی۔ زمین مرے ہوئے انسانوں کو بھی زندہ شکل میں باہر نکال دے گی۔ اللہ رب العزت اسی مٹی سے انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا، جو انسان دنیا میں تھا اسی انسان میں وہی روح داخل کی جائے گی، اور سب کے سب زمین سے برآمد کیے جائیں گے، تمام کے تمام۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹے گی اور لوگ جلدی جلدی اس میں سے نکل آئیں گے، اور وہ اپنی منزل کی طرف خود بخود بڑھتے چلے جائیں گے۔ ان کو معلوم ہوگا کہ کہاں جانا ہے، سب اللہ کے دربار میں حساب کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ زمین کی تہوں میں جو بھی چیزیں ہیں وہ یکایک باہر نکل پڑیں گی، زمین کے سارے خزانے باہر نکل آئیں گے۔ انسانوں کے لیے سامان عبرت ہوگا کہ اسی کے لیے خوریزیاں ہوئیں، بھائی نے بھائی کا گلا کاٹا تھا، قومیں اجاڑی گئی تھیں، بستیاں تاراج کی گئی تھیں، معصوموں کو زندہ دفن کیا گیا تھا، ڈاکے ڈالے گئے تھے، عزتیں لوٹی گئی تھیں، وہ سارے زر و جواہرات نشان عبرت بنے پڑے ہوں گے، کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہوگا، پھر ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ وہاں انسان ہوگا، انسان کے عقائد ہوں گے، انسان کے اعمال ہوں گے، ان کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے دربار میں فیصلہ ہوگا۔ اس سے پہلے جو سورۃ البینہ ہے، اس کی جو آخری آیت ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، کہ اللہ کی جنت ان لوگوں کو ملے گی جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں۔ یہ پوری صورت خشیت الہی کا ایک مرقع ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو، قیامت کا احساس ہو، جواب دہی کا احساس ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہو، اور اللہ کے دربار میں حاضری کا یقین ہو، تو پھر اس کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی، اس لیے کہ وہ تیاری کرتا ہے۔ جو غافل انسان ہے وہ غفلت ہی میں پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو وہ تباہ کر دیتا ہے۔ یومئذ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے، انتہائی تعجب کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ما لها، آخر اسے ہو کیا گیا ہے۔ نام اعمال بھی جب سامنے آ جائے گا اور لوگ نام اعمال دیکھیں گے تو بہت تعجب کر کے کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، آخر اس نام اعمال کو ہو کیا گیا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں درج ہونے سے رہ گئی، ہر چیز اس کے اندر درج ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے اپنے کام کو حاضر پائیں گے، اپنے سامنے وہ دیکھیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ انسان بالخصوص جو منکر انسان ہے، جس نے قیامت کا انکار کیا تھا، وہ بالخصوص اور تمام انسان یہ کہیں گے کہ آخر زمین کو ہو کیا گیا ہے، اس طرح دھڑا دھڑ خزانے اگل رہی ہے، اور یہ کیا ہو، یہ انسان کی وہ کیفیت ہوگی۔ اور اوپر جو حدیث بیان کی گئی کہ انسان آئے گا، دیکھے گا اور اپنی سابقہ زندگی کو یاد کرے گا، پھر چل دے گا، نہ وہاں مال و زر کام آئے گا، نہ کوئی اور چیز کا کام آئے گی۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وہ مقصد اگر کسی نے سمجھا ہے اور اس کے مطابق زندگی بنائی ہے، وہی وہاں کامیاب ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کے فرشتے آ کر کہیں گے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ عجیب بات ہے، قیامت گھبراہٹ کا دن ہے، لیکن لا يحزنهم الفزع الاکبر وهم من فزع یومئذ آمنون بھی اللہ نے فرمایا۔ قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ امن کے ساتھ ہوں گے، وہ مطمئن ہوں گے، اور فرشتے ان کے پاس آ کر کہیں گے کہ تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، فرشتے ان کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ تو تمہارا ہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ بہرحال
انسان یہ کہ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی ساری خبریں بتائے گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے زمین کو حکم دیا جائے گا۔ اگلی آیت اس کی طرف صراحت کر رہی ہے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، آپ کے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ زمین سے اللہ تعالیٰ کہے گا بول بتا تجھ پر کیا کچھ ہوا تھا، اور زمین پورے طور پر اپنی ساری خبریں بیان کرے گی۔ اس پر جو کچھ ہوا تھا ایک ایک بات سامنے لائی جائے گی، ایک ایک ریکارڈ جو محفوظ ہے وہ برآمد کیا جائے گا اور سامنے لایا جائے گا۔ زمین اپنی رپورٹ پیش کرے گی کہ اب تک کی دبی ہوئی کچلی ہوئی زمین کو زبان عطا کی جائے گی، اور ابن آدم نے اس پر جو کھیل کھیلے ہیں، جس طرح سے اسے پامال کیا، جہاں جہاں اس نے اللہ کے احکامات توڑے اور جہاں جہاں اس نے شریعت کو ذبح کیا، وہ تمام جگہیں جہاں ظلم ڈھائے گئے تھے، زمین کی داستان علم شروع ہو جائے گی، اور داستان سنانے کا حکم خود زمین کے رب کا ہوگا۔ سننے والے انسان ہوں گے، وہ انسان جنہوں نے زمین کو ایک تن مردہ سے زیادہ حیثیت نہیں دی تھی، لیکن یہ تو اللہ کی گواہ ثابت ہوئی۔ جن لوگوں نے باہر کا سفر کیا ہے، بسا اوقات یہ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، انتبہ الطریق مراقب بالرادار، کہ ہوشیار رہو، یہ راستہ راڈار کی زد میں ہے، اور اس میں تمہاری ساری چیزیں گویا دیکھی جا رہی ہیں۔ اللہ کی پوری زمین اللہ کی راڈار ہے، یہاں جو کام ہوگا وہ کام زمین خود بتائے گی۔ اچھے کام ہوں گے تو زمین اس کی گواہی دے گی، اور غلط کام ہوں گے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ سب سے بڑھ کر تو اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، گواہ کے طور پر خود اللہ ہی کافی ہے، لیکن ظاہری تمام تقاضے نباہے جائیں گے، اور زمین خود گواہی دے گی کہ اس کی پشت پر کیا کچھ ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک آیت تلاوت فرمائی، پھر یہ بات ارشاد فرمائی اتدرون ما اخبارها، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندے اور بندی کے خلاف گواہی دے گی کہ اس کی پشت پر کون کون سے کام کیے گئے تھے۔ وہ کہے گی کہ تم نے فلاں دن یہ کام کیا تھا، فلاں دن تم سے یہ عمل سرزد ہوا تھا۔ یہ اس کا خبر دینا ہے۔ یہ ہیں وہ احوال جن کو زمین بتائے گی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کی، اسے حدیث حسن صحیح غریب کہا ہے۔ بعض موجودہ دور کے بعض محققین نے اس میں کچھ ضعف بھی بتایا ہے کہ اس حدیث کے اندر ہلکا سا ضعف ہے، لیکن بہرحال قرآن کریم کا جو مضمون ہے اس کے عین مطابق ہے۔ تو زمین گواہی دے گی کہ اس پر کیا کچھ ہوا تھا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی پوری گواہی گویا تمام انسان سنیں گے، ہر ایک کے اپنے کام سامنے لائے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال کا سارا مال اہل حقوق میں تقسیم فرماتے تھے اور اسے خالی کر دیتے، تو اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر فرماتے کہ اے زمین، اے بیت المال، تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تجھے حق کے ساتھ بھرا اور حق ہی کے ساتھ خالی کیا۔ وہ اللہ رب العزت کی عدالت ہوگی، اور گواہیوں کے تمام تقاضے اسی طرح پورے کیے جائیں گے، اس انداز سے کہ پھر کسی کے پاس بولنے کو کچھ نہیں رہ جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم کیا اللہ کو بتاؤ گے، اللہ خود تمہیں بتائے گا کہ تم کون سے کام کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا، اور گواہیاں ہوں گی کہ کرامن کاتبین کی گواہی ہوگی، وہ گواہی دیں گے۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، ہر انسان اس طرح آئے گا کہ ایک اسے ہانکنے والا فرشتہ ہوگا، ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا۔ کرامن کاتبین کی گواہی، اعمال ناموں کی گواہی، انسان کے اپنے اعضاء کی گواہی، آنکھ گواہی دے گی، کان گواہی دیں گے، زبان بھی جو انسان کے فراٹے سے چلتی ہے اور حق کو ناحق اور باطل کو حق دکھاتی ہے، اور دنیا کے اندر بہت ساری بے ایمانیاں کرتی ہے، اور بیچارہ حقدار ہکا بکا منہ تکتا کھڑا رہ جاتا ہے، اور جس کا حق نہیں ہے وہ حق لے اڑتا ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں شب و روز یہ تماشے ہو رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی عدالت ہوگی۔ ان ربک یقضی بینہم بالحق،
آپ کا رب لوگوں کے درمیان سچ سچ فیصلہ کرے گا اور حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ وہو العزیز العلیم، وہ زبردست ہے، جاننے والا ہے۔ ایک اور جگہ بھی ہے وہو الفتاح العلیم، وہو الفتاح العلیم، وہ خوب کھولنے والا، خوب فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی کروڑوں فائلیں دبی ہوئی ہیں یا دبائی گئی ہیں، وہاں ایک ایک فائل کھولی جائے گی، اس لیے کہ کھولنے والا الفتاح ہے۔ اور ساری چیزیں کھربوں انسانوں کی، جو کھربوں جو فائلیں ہیں اربوں انسانوں کی، سب کھولی جائیں گی۔ اور اللہ رب العزت کے نزدیک حساب لینا کوئی بڑی بات نہیں۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ سب انسان اپنے مولائے برحق اللہ رب العزت کے دربار میں لوٹائے جائیں گے، اور وہی خدائے برحق ہے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، سن لو، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ اسی کا ہوگا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے تیز حساب لینے والا ہے۔ قیامت کا دن یقیناً 50,000 سال کے برابر ہوگا، حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت سب سے تیز حساب لینے والا ہے، سب کو نمٹایا جائے گا، نمٹانے والا تنہا اللہ رب العزت ہے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو اسے ہم برآمد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ نام اعمال کی، نہ میزان کی، نہ کسی طرح کی گواہیوں کی، کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں، تنہا وہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں تاکہ جو بھی چیز ہو علی رؤوس الخلائق ہو، علی رؤوس الاشہاد ہو، تمام مخلوقات کے سامنے ہو، اور جو بھی جہنم میں جائے گا وہ اس یقین کے ساتھ جائے گا کہ واقعی اسے جہنم ہی میں جانا چاہیے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ سب اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، اور جہنمیوں کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے تباہی ہے، وہ خود یہ کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہمارے کان ہوتے اور ہماری عقل ہوتی، ہم سننے والے ہوتے، واقعی عقل رکھنے والے ہوتے، تو کبھی ہم جہنمی نہ بنتے۔ جہنمی بننا خود اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کے اندر اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پامال کیا تھا، نہ اس نے زبان کا صحیح استعمال کیا، نہ عقل کا صحیح استعمال کیا، نہ کانوں کا صحیح استعمال کیا، نہ آنکھوں کا صحیح استعمال کیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر گواہ ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، گواہی کے لحاظ سے سب سے بڑا کون ہے؟ قل اللہ، آپ کہیے کہ اللہ رب العزت۔ پھر بھی کرامن کاتبین کی گواہی، اعمال ناموں کی گواہی، انسان کے اپنے اعضاء کی گواہی، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، انسانوں کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی۔ تو کان ہوں، آنکھ ہوں، کھالیں ہوں، ہاتھ ہوں، پیر ہوں، زبان ہوں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ اس دن ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی گواہی دیں گے، خود ان کی زبان بھی گواہی دے گی۔ جو زبان اختیار سے چلتی ہے، جس میں آدمی بہت کچھ جھوٹ بولتا ہے، اس زبان پر تو مہر لگا دی جائے گی، اور اللہ کی طرف سے زبان کو حکم ہوگا کہ حقیقت کو اگل، حقیقت کو اگل، دل کے اندر کے جو راز ہیں وہ سب کے سب برآمد کر دیے جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، جس دن اندر کے سارے راز کندھالے جائیں گے تو انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ جو سچ ہے وہ سامنے لایا جائے گا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے تمام کو سنایا جائے گا کہ انسان اپنی حیثیت بدل کر قیامت کے دن حاضر نہیں ہو سکتا، وہ جو ہے اسی کے مطابق وہ آئے گا۔ لہذا قیامت کے دن کی کامیابی کی ایک ہی شکل ہے کہ انسان اپنے آپ کو سچا بنائے، وہ دل کا بھی سچا بنے، زبان کا بھی سچا بنے، کان کا سچا بنے، اعمال کا سچا بنے، افکار کا سچا بنے، اخلاق کا سچا بنے۔ سچ اس کی ساری زندگی میں اس طرح رچ بس جائے کہ وہ رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگ جائے۔ اس طرح سچائی کی جو زندگی بسر کرے گا اس کے لیے اس کی سچائی کام دے گی۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، سب کی طرف سے گواہی ہوگی، زمین اور اس کے چپے چپے کی گواہی ہو سکتا ہے کہ آواز سنا کر، ممکن ہے کہ پوری کیفیت سامنے لا کر، جس طرح ویڈیوگرافی ہوتی ہے اور ساری چیزیں محفوظ کر دی جاتی ہیں، اللہ جس طرح سے چاہے وہ ساری چیزیں برآمد کر سکتا ہے، اسے دکھا سکتا ہے۔ بہرحال زمین کی گواہی ہوگی،
دلوں کے خیالات آشکارا ہوں گے، اندر کی جو نیتیں ہیں، کس غرض کے لیے کام ہوا تھا۔ دنیا کے اندر بہت کچھ اگر ہو بھی جائے، کام کیا کیا تھا اسی کو معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن کام کیوں ہوا تھا، کس غرض سے ہوا تھا، اس کے کیا اثرات پڑے، اچھے اثرات کیا پڑے، برے اثرات کیا پڑے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم تو مردوں کو زندہ کریں گے، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اسے ہم نوٹ کرتے ہیں، اور ان کے اثرات کو بھی ہم نوٹ کرتے ہیں، ان کے نشان قدم کو بھی ہم نوٹ کرتے ہیں۔ ایک ایک چیز اللہ رب العزت کی طرف سے ظاہر کروائی جائے گی، کاموں کے اغراض بھی آیا ہوں گے کہ انسان کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، اور یہ اللہ رب الارض والسماوات کی عدالت کی کچھ جھلکیاں ہوں گی جو اس مبارک صورت میں اللہ رب العزت نے پیش فرمائی ہیں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو وحی کی ہوگی کہ اے زمین تجھ پر کیا ہوا، تو بتا، انسانوں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تیری پشت پر، تیرے سینے پر کون سے کھیل کھیلے گئے۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں، اچھی باتیں بھی، اچھی چیزیں بھی آیا ہوں گی، اور جو غلط کام، اور اکثر غلط کام زیادہ ہوئے ہیں زمین پر، ان تمام کو عیاں کیا جائے گا۔ آج انسان بولتا ہے اور انسان دندناتا ہوا زمین پر پھرتا ہے، زمین انسان کے بوجھ کو سنبھالے ہوئے، اور زمین ساری چیزیں سنتی ہے۔ کل زمین اللہ کے حکم سے اپنی کہانی سنائے گی، اور تمام انسان سنیں گے۔ قصہ زمین، برسر زمین بہت لوگوں نے سنا ہوگا، کسی علاقے کا کوئی قصہ اسی جگہ پر آدمی بیان کرے تو قصہ زمین برسر زمین ہے، لیکن قیامت کے دن قصہ زمین برسر زمین بر زبان زمین، زمین کا قصہ اسی زمین پر، اسی زمین کی زبانی اللہ رب العزت کی طرف سے اسے حکم ہوگا، اور زمین ساری چیزیں بیان کرتی چلی جائے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، جس دن لوگ بکھرے ہوئے آئیں گے، اللہ کے دربار میں لوگ بکھرے ہوئے آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ لوگ اس طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ تأتون افواجا، کہ جو ہے جب ونفخ الصور فتأتون افواجا، کہ سور پھونکا جائے گا اور تم سب کے سب اللہ رب العزت کے دربار میں فوج در فوج تم حاضر ہو جاؤ گے۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، تو فوج در فوج آنے کی کیفیت ہوگی، ظاہری کیفیت ہوگی، لیکن حقیقت میں ہر انسان تنے تنہا ہوگا، بکھرے ہوئے، تمام کے تمام آئیں گے، کوئی کسی کو پوچھنے تک کا روادار نہیں ہوگا۔ آدمی، یہ کیفیت دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، آدمی ٹرین پر سفر کرتا ہے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ تنہا ہوتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ اکیلے آئے ہو تو جواب دیتا ہے کہ اکیلے آیا ہوں، تو وہ اپنے ذات کے طور پر اکیلا ہے، کوئی اس کا رفیق نہیں ہے، گرچہ ظاہری طور پر سینکڑوں ہزاروں اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تمام کے تمام انسان دربار الہی میں تنے تنہا حاضر ہوں گے۔ وہ ہوں گے، ان کے عقائد ہوں گے، ان کے کام ہوں گے، ان کے اخلاق ہوں گے، دنیا میں گزاری ہوئی ان کی زندگی ہوگی۔ ایک دفعہ زندگی ملتی ہے، اسے بہتر سے بہتر انسان بنا لے تو پھر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے، پھر اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ جنتی جنت میں پہنچ کر اسی چیز کو سوچ سوچ کر خوش ہوتا رہے گا۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی، کیا اب ہمیں مرنا نہیں، ہم جنت میں پہنچ گئے، جو پہلی دفعہ موت آنی تھی وہ آ چکی، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ یہ وہ سوچے گا اور خوش ہوگا، اور وہ کہے گا ان هذا لهو الفوز العظیم، واقعی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پر تبصرہ فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، لمثل هذا فلیعمل العاملون، کہ اس جنت کو پانے کے لیے، اس کامیابی کو پانے کے لیے، اس راحت کو پانے کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے۔ ہم اگر غور کریں تو کتنے الٹے سیدھے کام ہیں جو ہم نے اپنے اوپر اوڑھ رکھے ہیں، فی نفسی ان کاموں کی کوئی ضرورت نہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، فضول کام ہے۔ تو ان کاموں کو چھوڑ دو، جو کرنے کے کام ہیں وہ کام کیے جائیں۔ مومنین کا تعارف ہی اللہ نے اس طرح کیا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن تو وہ ہیں کامیاب ہونے والے جو لغویات سے دور رہتے ہیں، کوئی بھی لغو کام ہو اسے سننا تک پسند نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے الگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے کام اور ہمارے لیے ہمارے کام، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی زندگی ہونی چاہیے۔
جس دن یومئذ یصدر الناس، لوگ آئیں گے اشتاتاً، بکھرے ہوئے آئیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے۔ لیروا کے بجائے یروا کہا گیا۔ کافر اور جو مشرک ہے، جو غیر مؤمن ہے، وہ تو اپنے نام اعمال کو دیکھنا بھی نہیں چاہے گا، اور جب اسے نام اعمال اس کے ہاتھ کے پیچھے سے، بائیں ہاتھ میں اور پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ یہی کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے نام اعمال دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہونے والا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ جو موت آئی تھی وہ ہمیشہ کے لیے کام تمام کر دیتی، میرا وجود ختم ہو چکا ہوتا اور میں کون تھا کیا تھا کسی کو معلوم نہ ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آ سکا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا زور جاتا رہا۔ کافر اور جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ یہ کیفیت اس کی ہوگی، لیکن اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال، جو کچھ تو نے کیا ہے پڑھ، کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن خود تیرا نفس ہی تیرے حساب لینے کے لیے کافی ہے، تو خوب جان رہا ہے کہ تو کیا کر کے آیا ہے۔ مجرم جب جہنم کو دیکھیں گے اسی وقت ان کو یقین ہوگا کہ اسی میں ان کو جا پڑنا ہے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، مجرم جہنم کو دیکھیں گے تو ان کو یقین ہو چلے گا کہ اسی میں ہمیں جا پڑنا ہے، اس لیے وہ خوب جان رہے ہوں گے کہ وہ کیا کر کے آئے۔ اور اس کے مقابلے میں جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی اہل ایمان کے میں فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، وہ خود اپنے نام اعمال کو پڑھیں گے بڑے شوق کے ساتھ، اور بلکہ پڑھوائیں گے بھی۔ ہاں اقرؤوا کتابیہ، جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا وہ لوگوں کو بلائے گا آؤ میرا نام اعمال دیکھو، میں تو سمجھ رہا تھا کہ میرا سخت امتحان، مجھے سخت حساب سے سابقہ پڑے گا، لیکن اللہ نے فضل فرمایا۔ تو لیروا اعمالہم، ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے وہ دیکھے گا۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کبھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ بسا اوقات آدمی کے ذہن میں بات آتی ہے ہم تو بہت بڑے ہیں، اونچی اونچی نیکیاں کرنے کے لیے، بڑی بڑی نیکیاں کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، ہم راستے سے تکلیف دہ چیز کو کیوں ہٹائے؟ کیلے کا چھلکا پڑا ہو کوئی اور ہٹا دے تو ہٹا دے، کوئی پتھر ہے کوئی روڑا ہے اسے کوئی دوسرا ہٹائے، ہم تو اونچی نیکیوں کے لیے ہیں۔ یہ اگر کیفیت ہے پھر وہ انسان نہ چھوٹی نیکیاں کرتا ہے نہ بڑی نیکیاں کرتا ہے۔ مثقال ذرہ، اللہ نے فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کا بھی موقع ملے تو انسان ہرگز اس موقع کو نہ گنوائے۔ ایک تو نیکیوں میں اللہ رب العزت نے کچھ بڑی نیکیاں چھوٹی نیکیاں رکھی ہیں، دوسری چیز اللہ نے اپنے لیے وہ چیز محفوظ کر دی، انسانوں کو بتایا نہیں گیا ہے۔ کوئی نیکی اگر اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ نے اسے قبولیت سے نواز دیا تو پھر اس قبولیت کی بنیاد پر بڑے بڑے فیصلے اللہ کی طرف سے کر دیے جاتے ہیں۔ کتے کو پانی پلایا ایک شخص نے، کتا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نجس العین ہے، سور کی طرح، اسے پانی پلایا، ایک جان رکھنے والی مخلوق ہے، اسے پانی پلایا، اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کا فیصلہ ہوا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، کوئی ایک نیکی بھی ہو اللہ اسے بڑھاتا چلا جائے گا۔ کس حد تک بڑھائے گا؟ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا تو ملے گا ہی، اس کے بعد میں اللہ جتنا بھی بڑھائے یعنی کہ کروڑوں گنا بڑھائے، یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے اور اللہ رب العزت کی مرضی ہے، لیکن کوئی بھی نیکی انسان حقیر سمجھ کر نہ چھوڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، کسی بھی بھلے کام کو کبھی کمتر اور حقیر نہ سمجھنا، چاہے تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کر رہے ہو، کسی کو تسلی دینا، الکلمۃ الطیبہ، بھلی بات کہ آدمی اس پر کچھ خرچ بھی نہیں کر رہا لیکن کسی کے دکھڑے کو سن رہا ہے، اسے تسلی دے رہا ہے، زبان سے تسلی دے رہا ہے، یہ بھی کلمہ طیبہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کرنے پر جو ثواب ملتا ہے اس طرح کا ثواب اسے ملے گا۔ کبھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ ایک تو وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، مزید اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ عظیم الشان اجر سے نوازے گا۔ تو ایک نیکی بسا اوقات پوری زندگی میں انقلاب لا سکتے اور اللہ رب العزت کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ بھی کروا سکتے ہیں۔ ذرہ برابر کسی نے نیکی کی ہوگی اسے وہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے ذرہ برابر کوئی غلط کام کیا ہوگا، شر کا کام کیا ہوگا،
اسے بھی وہ دیکھے گا۔ لہذا برائیوں کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے، یہ تو چھوٹی موٹی برائیاں ہیں، کی جائیں، وہی چھوٹی موٹی برائیاں پھر بڑی برائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے تنکوں کو آگ لگائی جاتی ہے، پھر وہ آگ جو ہے پورے کے پورے علاقوں کو، بڑے بڑے درختوں کو خاکستر کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو انسان چھوٹی برائیوں سے بھی بچے اور بڑی برائیوں سے بھی بچے، کبھی کسی برائی کو انسان معمولی نہ سمجھے۔ ذرہ برابر اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہوگا تو اسے بھی وہ دیکھے گا۔ انسان اللہ رب العزت کی پناہ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی معصیتوں سے محفوظ رکھے۔ پھر بھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے یہ اصول بنایا ہے کہ جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اگر کسی نے برائی کی اور اس نے وہ توبہ کر لی تو پھر ممکن ہے اسے وہ چیز دکھائی جائے نام اعمال میں، لیکن اس طرح دکھائی جائے کہ اسے معاف کیا جا چکا ہے، یا پھر وہ چیز نام اعمال سے حذف ہی کر دی جائے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، التائب من ذنبہ کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ویسا ہی ہے جیسا وہ شخص ہے جس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو اول تو انسان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کا دامن پاک رہے، جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کسی کا کوئی حق اس پر نہ ہو، نہ کسی گناہ کا کوئی دھبا ہو۔ پھر بھی اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے، انسان ہونے کی وجہ سے شب و روز گناہ کرتے ہیں ہم سب، تو اللہ سے توبہ بھی انسان کرتا رہے اور وہ پاک و صاف ہوتا رہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور جو پاک و صاف رہتے ہیں، جسم کے پاک، کپڑوں کے پاک و صاف، دماغ اور دل کے پاک و صاف، ہر اعتبار سے پاکیزگی جن کے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ تو اس صورت کا ایک پیغام ہے کہ انسان قیامت کے دن کو اپنے سامنے رکھے، اس دن کی کیفیات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے، تو پھر وہ انسان انشاءاللہ ذرہ برابر کوئی نیکی کا موقع ہوگا اسے ضائع نہیں کرے گا، اور اگر برائی بھی چھوٹی سے چھوٹی ہو تو اس سے بھی بچنے کی فکر کرے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔